السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو جی ویورز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سدا سلامت رکھے، خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ تو ویورز، آج ماشاء اللہ سے تقریباً مغرب کا ٹائم ہے، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا چلو تھوڑی سی اب ویڈیو بنا لوں، گپ شپ کر لوں آپ سب سے، تو پھر نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی تک اذانیں مطلب ہونے لگی ہیں، شروع ہو چکی ہیں ویسے تو۔ آج آپ کو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوگا، آج میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، کیونکہ آج جو ہے نا ہمارے گھر ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مہمان آئے تھے، اور پھر اسی لیے پھر میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مہمان آئے تھے۔ مہمان تو ویسے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور خوشیاں ملتی ہیں مہمان آنے سے، اور بہت زیادہ ویسے اچھا لگ رہا تھا، کام کرتے ہوئے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ماشاء اللہ سے بہت زیادہ مہمان آئے تھے، اور جس کی وجہ سے آج کا دن کافی بزی رہا۔ میں نے اس ٹائم سوچا کہ آپ کو بھی تب بھی بلاگ بناتی ہوں، تھوڑا بہت آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں کوکنگ کرتے ہوئے، چائے وغیرہ بناتے ہوئے، لیکن تب پھر ممکن نہیں تھا میرے لیے، یا تو پھر یہ ہوتا کہ میں موبائل کہیں ایسی جگہ پہ رکھتی جہاں پہ مطلب ویڈیو بن رہی ہوتی اور میں اپنا کام کر رہی ہوتی، لیکن اس طرح آپ کو پتہ ہے ابھی تک میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اسٹینڈ وغیرہ سب کچھ مطلب کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پریکٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ سیٹ نہیں ہوتا اس طرح کیمرہ ہمارے سے، تو اسی لیے تو ویورز تو پھر ہم تقریباً 2-2:30 بجے فارغ ہوئے جب مہمان چلے گئے تھے، تو اس کے بعد فارغ ہوئے، اس کے بعد ہم نے کھانا شانا کھایا، اور پھر میں سو گئی کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اور پھر اسی طرح بس آج کا دن گزر گیا۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھا دن گزرا ہے ویسے الحمدللہ، اور آپ سب کی دعائیں بھی ہیں، اور آپ سب کا پیار بھی مجھے مل رہا ہے، بہت بہت آپ سب کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور پیچھے سے آپ کو شور آ رہا ہوگا، یہ میری چھوٹی بہنیں اور چھوٹے بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور بچے جب گھر ہوں تو اسی طرح شور تو ہوتا ہی ہے، تو اسی طرح شور ہوتا ہی ہے۔ تو اور ویورز، آپ سب سناؤ، آپ سب کا کیا حال چال ہے اور کیا کرتے ہو؟ تو اس کے بعد چلو کمرے میں بیٹھ کے بات شات کرتے ہیں، اور میں آپ کو کچھ کپڑے بھی دکھاتی ہوں امی نے جو لیے ہیں، اور بس کل میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کل والی بھی بات بتاؤں۔ کل میرے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کا واقعہ ہوا ہے، بہت ہی برا، اور آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک رنگ پہنے رکھتی تھی، تو ویورز کل جب میں ویڈیو بنا کے ہٹی تھی تو ابھی میں نے اپلوڈ کرنی تھی، لیکن ابھی بنا کے ہی ہٹی تھی، تو میں اس ٹائم آٹا گوندھ رہی تھی، تو میرے جو بہن بھائی ہیں نا، وہ سارے کے سارے گھر جو ہے وہ گھر مطلب آ گئے تھے مغرب کے بعد، تو ان کو آپ کو پتہ ہے آرام ہی نہیں ہوتا، وہ سارے میرے ارد گرد آ کے جمع ہو گئے، باتیں کرنا شروع کر دیں کچن میں ہی، تو پھر ادھر ہی میں نے رنگ ساتھ میں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندھتے ہوئے میں نہیں پہنتی ہوتی رنگ، میں کہتی ہوں آٹا وغیرہ چلا جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو ویورز پہلے کیا ہوا میرے ساتھ، تو میرا چھوٹا بھائی ہے،
وہ شاید میری رنگ کے اوپر مطلب اس کا کوئی ہاتھ آ گیا تھا کہ کیا ہوا تھا، میری رنگ ٹیڑھی میڑھی ہو گئی، اور جب میں سیدھا کرنے کی کوشش کی رنگ کو تو وہ ٹوٹ گئی۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں گی، میرے پاس جو رنگ تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ پھر چلو کوئی نہیں، پھر میں نے کہا بنوا لوں گی تھوڑے عرصے تک، ابھی تک تو میں نے رکھ دی۔ تو اس ٹائم تو میں بہت زیادہ ایسے پریشان ہو گئی تھی، لیکن بعد میں پھر تھوڑا سیٹ ہو گئی تھی کہ چلو کوئی نہیں بنوا لیں گے جب اللہ کا حکم ہوا۔ تو پھر وہ میں نے رکھ دی۔ اس کے بعد پھر بھلا کیا ہوا میرے ساتھ، جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی تو پتہ نہیں شاید ویڈیو جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کچھ ہو گیا تھا ایسے میرے موبائل کو، تو اس کے وجہ سے مجھے کلین کرنا پڑا اپنے سارا کچھ، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے واٹس ایپ بھی اپنا ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تو رات کو جب میں نے کہا، کیونکہ روز میں ادھر گھر امی ابو سے بات کرتی ہوں، مطلب ساس سسر سے، تو پھر میں جب ان کو کال ملائی میں نے بات کرنے کے لیے، تو کال ملانے لگی تو پھر میں نے دیکھا واٹس ایپ ہی نہیں ہے میرا۔ پھر دوبارہ اتنی زیادہ میں پریشان ہو گئی، بہت زیادہ۔ پھر میرے پاس بیلنس بھی نہیں تھا، پھر میں نے دوبارہ ابو گھر ہے، پھر میں نے ابو سے کہا کہ مجھے بیلنس کرا کے دیں۔ پھر اس کے بعد بیلنس میں نے کرایا۔ پھر اس کے بعد پھر میں نے جب کال ملانے لگی تو وہ لوگ سو چکے تھے، کیونکہ وہ بھی شاید کرتے رہے ہوں گے، لیکن میرا واٹس ایپ جو نہیں تھا ڈیلیٹ جو ہو گیا تھا، پھر وہ بیچارے کیسے کرتے۔ پھر بس میں نے ویسے نمبر پہ کال ملائی تھی، لیکن کوئی نہیں، وہ سو چکے تھے۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی نہیں، کل بات کر لوں گی نا۔ تو آج بھی پھر میں بات نہیں کر پائی، آج سارا دن بہت زیادہ بزی رہے ہیں مہمان وغیرہ میں، تو انشاءاللہ ابھی میں بات کروں گی۔ اور ویسے بات ہاں، جو بھی شادی شدہ خواتین ہیں، بچیاں ہیں جو مطلب میری ایج کے ہیں یا میرے سے بڑی ہیں یا مطلب چھوٹی ہیں، جن کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، تو آپ سب کو بھی میں یہی نصیحت کرنا چاہتی ہوں، جب آپ اپنے امی ابو کے گھر آتے ہو تو ساس سسر سے ضرور بات کیا کرو، وہ بھی امی ابو کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ان سے ضرور دعائیں لیا کرو، اور اچھی بات ہوتی ہے۔ اور مطلب اس طرح ایک اچھا مطلب تعلق رہتا ہے، اور خوشحال تعلق رہتا ہے، اور دعائیں بھی ملتی رہتی ہیں، اور تو یہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہاں پہ ہوں تو ادھر اپنے امی ابو کو بھی روز مطلب بات کیا کریں، روز ناممکن ہو تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ضرور بات کیا کریں۔ اور جب اگر آپ کے پاس یہ بھی ناممکن ہو، جب آپ امی والوں کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ روز کال کریں، تو آپ کوشش کیا کریں بھئی اکثر بیشتر کرتی رہا کریں، روز نہ سے، لیکن میں روز کرتی ہوں۔ بے شک 2 منٹ کی بات ہو تو بس بات ہو جاتی ہے، امی سے تو مطلب ہو ہی جاتی ہے، ابو سے بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، تو بس اور تو میں آپ کو یہ شاپنگ کچھ دکھانے لگی تھی، امی والوں کے کپڑے دکھانے لگی تھی، اور آپ سب نے بہت دعا کرنی ہے میرے ابو جان کی پریشانیاں دور ہوں، اللہ تعالیٰ میری امی کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ابو جان کو بھی، اور ابو جان کے حالات اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، کیونکہ آگے میری بہنوں کی شادی بھی آ رہی ہے، پتہ نہیں اب 2-3 مہینے تک کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، تو ابھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ویورس مطلب تھوڑے حالات بھی پھر کریں گے۔ تو یہ امی اب آج کپڑے لے تو وہی ہیں، اب پتہ نہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ایک ہاتھ میں نا کیمرہ پکڑنا پڑتا ہے، تو پھر بہت زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے نا، ایک ہی ہاتھ سے سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ جس کا گلا ہے اس پہ کام ہی ہوا ہے ایسے یہ والا، تو یہ دیکھیں، یہ ہمیں سوٹ لائی ہیں، تو یہ تو پھر شاید میری بہن کے لیے لائی ہیں، اس کو ہم لوگ سی کے دیں گے۔ ویسے یہ کپڑا جو ہے نا ریشمی نہیں ہے، دوسرے والا ایسے موٹا سا کپڑا ہے، لینن والا اس ٹائپ کا، یعنی گھر پہننے کا، تو بہت اچھا سوٹ ہے، ویسے مجھے تو اچھا لگا ہے، ویسے کہ بندہ سردیوں میں نا پہن سکتا ہے، پہن لیتا ہے ایزیلی۔ تو یہ تو شاید یا کیا پتہ امی خود سلوا لیں شادی پہ، پتہ نہیں ابھی، تو بس ہمارے ایسے سادے سودے ہی کپڑے ہوتے ہیں،
شادی بیاہ کے مطلب ابھی تو ہم نے دلہن کا کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ ابو کہتے ہیں بس جب ٹائم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، دیکھیں گے جو بھی ہو سکا۔ تو آپ سب نے بہت دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے حالات ٹھیک کرے، اور تاکہ وہ مطلب ان کی ٹینشنیں تھوڑی کم ہو، کیونکہ ابھی تو سارے میرے بہن بھائی جو ہے نا چھوٹے ہیں، اور یہ شلوار ہے، وہ قمیص تھی، اور یہ دوپٹہ ہے۔ ابھی تو سارے بہن بھائی جو ہے نا چھوٹے ہیں، تو پھر خرچے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے آج کل، تو بس اللہ تعالیٰ کرم کرے بس۔ تو یہ ویورز یہ ایک اور سوٹ ملیں گے، یہ بالکل سادہ سا سوٹ ہے، اس پہ کوئی کام شام نہیں ہے۔ تو یہ سوٹ جو ہے نا میں نے کہا وہ تو چلو کام والا ہے، وہ تو میں نہیں مطلب یہ لوں گی۔ تو میں نے امی سے کہا ہے امی یہ مجھے دے دینا سوٹ، یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا، تو میں نے سوچا شاید والی بات ہے میں امی سے لے لوں، چلو میں نے کہا امی پھر مجھے دے دیں۔